السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنَّمَا قَلْبُ الْحَدَثِ كَالْأَرْضِ الْخَالِيَةِ۔ بچہ، طفل صغیر جو بچہ ہوا کرتا ہے نورس، اس کی مثال ایک خالی زمین جیسی ہے، صاف زمین جیسی ہے، جہاں پہ کسی قسم کا کوئی ابھی تک گھاس نہیں ہے، وہاں پہ کسی قسم کا سبزہ نہیں ہے، نہ وہاں پہ کوئی کاشتکاری ہوئی ہے، صاف اور چٹیل اس قسم کی ما القی فیہا من شیء قابلہ، تو جو بھی آپ وہاں پہ بوؤ گے، چونکہ خالی ہے، ابھی صاف ہے، زمین ہے، آمادگی رکھتی ہے، جو آپ بوؤ گے وہاں پہ جو بوئیں گے فوراً وہاں سے آپ حاصل کریں گے۔ فَبَادَرْتُكَ بِالْأَدَبِ قَبْلَ أَنْ يَقْسُوَ قَلْبُكَ وَيَشْتَغِلُ لُبُّكَ۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ فرماتے ہیں یہ اصل میں حقیقت میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو یہ حدیث سنائے گی، اور یہ سب کی تعلیمات کے لیے معصومین علیہ السلام کے فرامین، تاکہ وہ آئیں اور صحیح معنوں میں گراسپ کریں، فہم و ادراک کی منزل پر آئیں۔ فرمایا کہ میں نے جلدی اس لیے کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اخلاقیات، دین، تدین اور اس کی طرف لے کر جایا جائے تربیت میں زیادہ سے زیادہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ اس سے پہلے کہ انسان کا دل سخت ہو جائے اور اس کا عقل مختلف اور دیگر کاموں میں مشغول ہو جائے، اس سے پہلے اس کی تربیت کرے۔ اور یہ بہترین چیز ہے، بہترین چیز ہے کہ جس طرح معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں 1 till 7، یعنی 0 till 7 آپ کہیں ملک، یعنی جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے اس سے لے کر 7 سال تک وہ گویا بادشاہ ہے، کوئین ہے، ایک پرنس ہے، بادشاہ ہے۔ آپ اس کو ناز دیں، محبت کریں، پیار کریں۔ 7 سے لے کر 14 تک اس کی مثال ایک غلام جیسی ہوا کرتی ہے، یعنی غلام جیسی ہوا کرتی ہے، یعنی ٹوٹل اس وقت اطاعت میں آپ کی، ٹوٹل اس وقت اوبیڈینٹ میں آپ کی، ٹوٹل اس وقت آپ کی حکم کی تلاش میں ہے۔ آپ نے دیکھا ادھر سے گھنٹی ہوتی ہے، بیل ہوتی ہے، دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے بچہ۔ عجب ہے، یہ ٹھیک ٹائم ہے، یہ 7 till 14 یہ ٹھیک ٹائم ہے تربیت کی۔ اس میں جس نے اپنی بچوں کی تربیت کی نا وہ فیل نہیں ہوتا۔ اینڈ 14 to 21 پھر وہ وزیر ہو جاتا ہے، اسے منسٹر ناؤ۔ اب نہیں، اب تو ساری باتیں منسٹر کیا کرتے ہیں پتہ ہے، اس کی پوزیشن بھی اسی طرح ہی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے مجھ سے بات کرو، مجھ سے مشورہ کرو، مجھ سے ایڈوائز کرو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ جب 21 کے بعد ہاں جی کیا ہو گیا، کچھ نہیں ہو رہا ہے، ہم ساتھ میرا تعویذ لکھ کے دے دیں، کیا کیا ہم نے؟ معصومین علیہ السلام نے جو طریقہ بتایا اس طریقے پہ چلے۔ تو یہ ہے کہ استاد کو بھی چاہیے، یہی سارے فرائض جو میں استاد کے بتا رہا ہوں یہی والدین کی ہوا کرتے ہیں، والدین کی بھی وہی، والدین کا بھی ایک شعبہ استادی ہے، استاد ہیں ہوا کرتے ہیں گھر میں۔ سب سے پہلا مدرسہ اگر دیکھنا ہے تو وہ ماں کی آغوش ہوا کرتا ہے۔ ماں تعلیم یافتہ ہے تو گویا پورا ایک فیملی آپ نے سیکیور کر دی۔ ماں اگر اس اخلاقیات کے شعبے میں ہے تو گویا ایک خاندان کو آپ نے معنویت کی طرف لگا دیا ہے۔ ماں جتنی پڑھی لکھی ہوگی، جتنی باصلاحیت ہوگی، جتنی قرآن کی تعلیمات سے آشنا ہوگی، جتنی اہل بیت علیہ السلام کی اس سیرت پاک کی چھاؤں میں جس طرح اس کی تربیت ہوگی، اسی طرح گویا آپ نے ایک خاندان، ایک خاتون کی تربیت گویا ایک خاندان کی تربیت ہوا کرتی ہے۔ خاندان پلتے ہیں، نسلیں سنورتی ہیں جس سے۔ تو یہ ہے کہ استاد سے
استاد کی بھی خصوصیات میں سے یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے علم دیا ہے تو علم کو بخل میں نہ بدلے. بعض جو ہے نا وہ سکیڑتے رہتے ہیں اور بعض دینے سے کتراتے رہتے ہیں. ہاں وہ ٹھیک ہے جو چھپا آج تھوڑا دیتا ہے کل تھوڑا، وہ ٹھیک ہے اگر ان کی صلاحیت کے اعتبار سے، لیکن یہ ہے کہ علم میں بخل نہیں ہونا چاہیے اور علم میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو چھپا دیا جائے. علم کو چھپانا گناہ ہے. فرماتے ہیں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے من کتم علما فکأنہ جاہل، کہ جو علم کو چھپاتا ہے گویا وہ اسی طرح ہے کہ جس طرح جاہل ہے. جاہل کیا ہوتا ہے؟ جاہل کے پاس تو علم نہیں ہوتا. تو جب علم نہیں ہوتا ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ دوسروں تک نہیں پہنچا سکتا. اور اس کے پاس علم ہے دوسروں کو نہیں پہنچا رہا ہے تو یہ بھی اسی کی طرح ہی ہے نا. اس کے پاس تو ہے نہیں بلکہ یہ اس سے بدتر ہونا چاہیے. جاہل کی طرح ہے یہ شخص، اس وجہ سے کہ اس کے پاس علم ہے اور اس کے باوجود جو ہے نا نہیں پہنچا رہا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایما رجل عطاہ اللہ علما فکتمہ وہو یعلمہ لقی اللہ عز وجل یوم القیامت ملجما باللجام من نار. فرمایا اگر کسی کو اللہ نے علم دیا ہے اور وہ علم کو چھپا رہا ہے، بخل کر رہا ہے جبکہ وہ جانتا بھی ہے، قیامت کا دن آئے گا تو اللہ آگ کے اس لجام کے تحت اس کو گھسیٹے گا وہاں سے کہ تجھے ہم نے علم دیا تھا اور تو نے علم کو فیض نہیں پہنچا. اس بندگان اس تشنا جو انسانیت ہے، دکھی انسانیت ہے، تجھے چاہیے تھا کہ اپنے علم کو تم استعمال کرتے اور علم کو مصرف میں لاتے، علم کو دوسروں کی خدمت میں لاتے، اور تم چھپاتے رہے ہو علم کو تاکہ دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیں. نہیں، اس وجہ سے اس پر اس قسم کا عذاب ہوگا. ایک لگام دی جائے گی اس کے منہ سے، وہ بھی کیا ہے؟ آگ والی لجام سے. جس طرح گھوڑے کا ہوتا ہے نا جہاں کھینچتے ہیں آپ اس سے مثلا ایڈ لگاتے ہیں وہ دوڑتا ہے، اسی طرح اس کو لگام جو ہے نا اس کی لجام اس طرح ہوگی آتشین اور اس آگ سے بنی ہوگی کہ جس سے اس کو منہ میں ڈال کے اس کو کھینچا جائے گا اس کو. اب اسی وجہ سے ہے کہ جتنے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو علوم ہیں اور جو واجب ہیں جس پہ بنی نوع بشریت اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ فائدہ اٹھائے، واجبات کا مثلا علم ہے. اسی وجہ سے اسلام نے اس کو کہہ دیا ہے کہ یہ جو واجبات کا علم ہے اس پہ پیسہ لینا حرام ہے. فرض کیا واجبات، نماز کیا ہے؟ واجب ہے. روزہ کیا ہے؟ واجب ہے. حج کیا ہے؟ واجب ہے. زکوٰۃ کے علوم کیا ہے؟ واجب ہے. اب یہ اگر کوئی قرآن پڑھنا سکھانا، نماز پڑھا رہا ہے، قرآن پڑھا رہا ہے، یا مثلا روزے کے احکام بتا رہا ہے، یہ ساری چیزیں اگر اس پہ وہ اجرت طلب کرتے ہیں، کہتے نہیں میں یہ مسئلہ جو ہے نا روزے کا تب بتاؤں گا کہ آپ مجھے جو ہے نا وہ فرض کیا کہ 100 پاؤنڈ دیں گے، تب میں آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں گا، کیا جائز ہے اس کے لیے؟ نماز پڑھنا واجب ہے. کسی کو اگر نماز سکھاتا ہے وہ نہیں کہتے میں نماز نہیں کہا، مجھے 500 پاؤنڈ پہلے دیتے ہیں اس کے بعد میں نماز سکھاؤں گا، کیا یہ جائز ہے؟ نماز پڑھنا واجب ہے. اگر کوئی نماز پڑھاتا ہے، مصلی پہ کھڑا ہے، اس بنیاد کے اوپر کیا نہیں میں نماز نہیں پڑھوں گا، نماز پڑھوں گا، آپ مجھے جو ہے نا اتنا اس کا پہلے جو ہے نا وہ اس کی فیس نکالیں. جائز؟ حرام ہے یہ، حرام ہے یہ. واجبات سے متعلق جتنی چیزیں ہیں اس کو روایات کے اعتبار سے جائز نہیں ہے کہ اس کی اجرت لی جائے. اسی طرح ہے، نہ فقط یہ ہے، اگر وہ ضروریات چیزیں کہ جو میڈیکل کے اعتبار کے ساتھ ہیں، اسی طرح جس طرح دین کے حساب سے کچھ چیزیں واجب ہیں، اسی طرح انسان کے جسم کے اعتبار کے ساتھ ایک ڈاکٹر ہے، مریض مر رہا ہے، کہتا ہے اتنے پیسے دو گے تب میں نجات دے رہا ہوں گا، حرام ہے اس کے اوپر یہ پیسے لینا. ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو جو ہے نا کم کرنا چاہیے، لیکن اس طرح کر کے اس کی جان جو ہے نا وہ جا رہی ہے. اور پاکستان میں آپ کو میں بتاؤں کہ میں رپورٹ سن کے میں حیران رہ گیا کہ کوئی جو خواتین ہیں وہ پریگننٹ ہوتی ہیں اور اس کے بعد چونکہ ان کے جو
نارمل جو ہے نا اس میں ان کو ٹائم لگتا ہے 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے، لہٰذا فوراً ان کا آپریشن کر کے، یہ حرام ہے جو پیسے اس طرح لے رہے ہیں، وہ بھی حرام ہے اس طرح کہ یعنی کسی کے جو جسم کو اس طرح ضائع کرنا اور اس کو اس انداز کے ساتھ، تاکہ ان کو جو ہے نا وہ 20,000 25,000 یا 30,000 پیسے جو ہے نا وہ 50,000 پہلے لے لیں، اور اس کے بعد چونکہ یہ نارمل کام 3-4 گھنٹے میں تمام ہو جائے گا، یہ حرام ہے اس طرح۔ اسلام انسانیت کا مذہب ہے۔ اسلام یہ نہیں ہے کہ کسی کی جو وہاں پہ مجبوری ہے اس سے فائدہ اٹھا کر اس طرح اس کے گلے کو دبا دیا جائے۔ اب بات یہ رہی کہ جس طرح یہاں پہ ایک ویلفیئر کا جو سلسلہ ہے، یہاں پہ ڈاکٹر مثلا میں جاتا ہوں ڈاکٹر کے پاس، میرے جی پی ہے، میں کوئی فیس نہیں دیتے، اچھا فیس نہیں دیتے، فیس ویلفیئر کا سسٹم۔ کاش یہی سسٹم اگر خود دین کے بارے میں نافذ ہو جاتا، یہاں پہ کوئی آدمی آپ کو اسی طرح جسے مسئلہ شرعی نہیں پتہ ہے وہ آپ کو نظر ہی نہیں آتا تھا، چونکہ ہمارے ہاں اس کو بیچا گیا، ہمارے ہاں ایک قسم کی اس کی تجارت کی گئی، اس کو کمرشلائز کیا گیا، جس کا جو ہے نا وہ نتیجہ آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ جتنا بھی آپ اس وقت فساد اس وقت پاکستان میں، فلاں یہ مردوں کا کھا رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں وہ کر رہا ہے، فلاں میں اخلاقیات کی یہ کمی ہے، سب کے سب ذمہ دار یہی ہیں کہ جو معاشرے میں یہ جو آتے ہیں مساجد میں، اور یہ سارے اس کی ذمہ دار یہی لوگ ہیں، اس میں نہیں ہے، اس وجہ سے کہ عوامی طاقت ان لوگوں کے پاس ہے۔ باہر کے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لیکن لوگوں کا بھی چاہیے، اگر کسی جگہ کو خدمت کر رہا ہے اس کو خدمت کا صلہ دینا، نہیں کہ یہ کہ واجبات کے سلسلے میں جو ہے نا اس کی، اگر کسی نے نماز پڑھائی ہے اس کو آکے زحمت کے طور پر ٹھیک ہے، اس کے بیوی ہیں، اس کے بچے ہیں، اس کے گزر اوقات ہیں، اس کے اخراجات ہیں، اس کے ایکسپینسز ہیں، وہ دوسرے لحاظ کے ساتھ اس کو ہدیے کے طور پر یا اس کو حق کی زحمت کے طور پر یا اس وجہ سے کہ وہ ٹائم دے رہا ہے، اس بنیاد کے اوپر نہیں۔ یہ بنیادیں ہیں کہ اس پہ میں نے آپ کو شرعی لحاظ سے مسئلہ بتایا ہے کہ علم جہاں پہ بھی علم کا جو وجوب ہوا کرتا ہے، اوبلیگیشن آف نالج جس کو کہتے ہیں، وہ ہوتی ہے، اس سلسلے میں کسی قسم کی جو اجرت ہے وہ اجرت جائز نہیں ہے، خواہ انسان کی جو فزیکل سٹیٹس ہیں اس سلسلے میں جو اس کی ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کے سلسلے میں بھی اجرت جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح باہر کا جو یہ ویلفیئر کا جو سلسلہ ہوتا ہے یا یہ جو گورنمنٹ کا سلسلہ ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ خود بخود ان چیزوں کو پروموٹ کرے اور ان چیزوں کو تامین کرے، تاکہ یہ جو دونوں شعبے ہیں، علم کا شعبہ ہے، صحت کا شعبہ ہے، یہ آگے بڑھیں۔ بہت خوبصورت روایت ہے خود امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، فرماتے ہیں قوام الدین باربعۃ، کہتے ہیں دین کی بنیادیں جو ہیں نا وہ 4 چیزوں پر ہیں۔ بعالم ناطق مستعمل لہو، ایک ایسا عالم ہو جو خود بعمل ہو، لوگوں کو علم سکھائے، اس پر ہے۔ یعنی گویا دین کے جو ہے نا 4 جو فارمیشن آف ریلیجن ہے اس کے 4 ستون ہیں، اس میں سے ایک ستون یہ ہے کہ اس عالم کو کہتے ہیں کہ جو عالم کیا ہے، بولنے والا، حق بتانے والا، اپنے علم کو جو علم ہے اس کے اوپر عمل کرنے والا ہے، اس کے اوپر قائم ہے۔ اور دوسرا کیا ہے، وَبِغَنِيٍّ لَا يَبْخَلُ بِفَضْلِهِ عَلَىٰ أَهْلِ دِينِ اللَّهِ، دوسرا وہ خیر حضرات ہیں، مخیر حضرات ہیں، وہ جنہیں اللہ نے مال دیا ہے، وہ دین کے راستے میں مال خرچ کرنے سے بالکل یعنی بخل نہ کریں، ایسے افراد۔ اس وجہ سے کہ اگر امیر لوگ آ کر بخل شروع کر دیں گے اور عالم اپنے علم کو نہیں دے گا تو معاشرہ فساد کی طرف نہیں تو اور کس طرف جائے گا۔ اس وجہ سے ضروری ہے وَبِفَقِيرٍ لَا يَبِيُ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا، ایک فقیر وہ تیسرا ستون کہ فقیر اپنے دین کو نہ بیچے دنیا کی خاطر، ہاں یہ دے دو تو وہ کر دو، یہ کر دو، ایسے جو ہے نا وہ کبھی معاشرہ ایسے پہ نہیں چلتا ہے، ایسا معاشرے پہ کبھی نہیں چلتا ہے کہ فقیر ہو جائے اور دوسروں کے سامنے ہاتھ درازی، پر ٹھیک ہے جدرو آنا لینا رہا، اس کے بعد اپنے دین کو بیچتا رہے، نہیں۔ وَلَا يَتَكَبَّرُ عَنْ طَلَبِ الْعِلْمِ وَبِجَاهِلٍ لَا يَتَكَبَّرُ عَنْ طَلَبِ الْعِلْمِ، اور وہ جاہل کہ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ علم کے حصول کے لیے کبھی بھی تکبر نہ کرے، ہاں او جی میں تو وہ کو جاننا نہیں جی، ساڑی تو مرضی ہے،
علم حاصل کرو نہ کرو، میرے کو تو منہ بٹا۔ یہ اگر کوئی اس طرح کی سوچتا ہے تو وہ کبھی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ علم کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ مجھے نہیں پتا ہے، تو وہ علم حاصل کرے گا نا۔ جو تکبر کرتا رہے حصول علم کے سلسلے میں، اس نے کیا حاصل کرنا ہے؟ اسے کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے۔ اور پھر ایک چیز جو میں یہاں پہ عرض کروں اور بات جو ہے نا وہ تمام کروں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں علم جو ہے، علم آپ نے جب تقسیم کرنا ہے تو اس چیز کو ہمیشہ انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ علم اتنا ہی دے کہ جتنی ان میں صلاحیت ہے۔ فرض کیا اپنی کلاس کو دیکھتے ہوئے اس کو علم دے دے، اپنی کلاس کو دیکھتے علم کو جھاڑے نہیں، علم ان کی فہم اور ادراک کے مطابق، ان کی کیپیبلٹی کے مطابق، آپ کے پاس اے لیول والے ہیں یا او لیول والے ہیں یا گریجویشن والے ہیں یا پوسٹ گریجویشن، ان کی صلاحیت کے مطابق انہیں علم دیا جائے۔ جس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں ان معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولہم۔ ہم جو معاشر انبیاء ہیں، انبیاء کا جو گروہ ہیں، ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم لوگوں کی عقلوں کے مطابق بات کریں، لوگوں کی عقلوں کے مطابق جو ہے نا وہ بات کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یا علی مدد۔ مولا علی مدد، کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ مولانا صاحب میں علی بات کر رہا ہوں نیو کیسل سے۔ علی بھائی نیو کیسل سے بول رہے ہیں، جی جی جی۔ مولانا صاحب آپ سے ایک سوال تھا، سوال تو بہرحال اس پروگرام کے حوالے سے نہیں ہے، لیکن مجھے ایک ضروری سوال آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میں بیسیکلی میں سنی گھرانے سے تھا، میں شیعہ تھوڑے عرصے پہلے ہی ہوا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ تو مجھے یہ پتہ کرنا تھا مولانا صاحب کہ دوسرے لوگوں سے پتہ کرتا ہوں تو کچھ عجیب سی بات لگتی ہے کہ یہ جو ہم جیسے نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہم 4 رکعت کی جو ہماری نماز ہوتی ہے ظہر اثر کی، تو جیسے 2 رکعت میں تو جیسے میں پڑھتا ہوں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی بھی رکعت پڑھ لیتے ہیں، کوئی بھی آیت پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو آخری 2 آیات ہوتی ہیں یعنی کہ 2 رکعت کے بعد 2 جو اور رکعت ہوتی ہیں اس کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد کچھ پڑھتے ہیں ہم لوگ شیعوں میں، یا پھر صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مولانا صاحب، بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کو حکم فرمایا، حکم دیا ہے، اس وجہ سے کہ استاد کو بھی چاہیے کہ وہ شاگردوں کی جو کیپیبلٹیز ہیں، ان کی صلاحیت ہے، ان کی ابیلٹیز ہیں، اس ابیلٹی کے مطابق اسے چاہیے کہ وہ گفتگو کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام قبلہ محترم۔ جی جی ماشاء اللہ علی جان شاہ صاحب، جی قبلہ مزاج شریف کیسے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، شکریہ۔ قبلہ میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ کی بات میں بڑے غور سے سن رہا تھا، آپ نے جو یہ بات فرمائی نا کہ جس انسان جو جس کام میں ہے اس کو وہی کرنا چاہیے، لیکن یہ سوال ایک میرے ذہن میں آتا ہے کہ یہ بیماری ہم میں کہاں سے آ گئی کہ جب دین کی بات ہوتی ہے تو ہم سارے مجتہد، جب کوئی میڈیکل کا کام آ جاتا ہے تو ہم سب ڈاکٹر ہوتے ہیں، اور جب کوئی سیاست کی بات آتی ہے تو ہم سب سے اعلیٰ سیاستدان ہوتے ہیں۔ یہ بیماری آئی کہاں سے ہم؟ یہ سوال میرے ذہن میں بھی اٹھتا رہتا ہے۔ تو دوسرا یہ ابھی آپ انبیاء کے بارے میں فرما رہے تھے کہ لوگوں کی عقلوں کے مطابق ہی گفتگو کرتے ہیں، تو یہ انبیاء کے لیے ایک اگر میں صحیح الفاظ استعمال کر سکوں کہ ایک طرح کی مشکل نہیں تھی کہ لوگوں کے بالکل نچلے ذہنی سطح پہ آ کے ان کو بات سمجھانی پڑتی تھی، اور پھر بھی لوگوں نے نہ سمجھی اس بات کی، یہ تھوڑی سی مشکل نہیں تھی انبیاء کے لیے؟ شکریہ۔ جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں معصومین علیہ السلام بھی اسی طرح کرتے تھے، یعنی کتنے صحابی تھے، کتنے وہاں پہ یعنی کلاسز میں آیا کرتے تھے، دعائے کمیل ایک ہی کو دی ہے، حالانکہ پورا خطاب جو ہے پورے مجمع کو ہوا تھا، اور یہ بھی فرما دیا کہ
اے کمیل اگر تیری شان اہل بیت کے نزدیک یہ اجل نہ ہوتی تو تمہیں کبھی یہ دعائے کمیل نہ سکھاتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون بول رہے ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں؟ السلام علیکم مولانا صاحب. علیکم السلام. علیکم السلام. جی میں حاجی غلام رضا لوٹھن سے بول رہا ہوں. جی ماشاء اللہ. جی غلام رضا جی فرمائیے. مولانا صاحب جی کچھ سال پہلے 6-7 سال پہلے جب میں پاکستان میں تھا تو اس وقت میری والدہ فوت کر گئی تھی 6-7 سال پہلے. تو پھر میں نے کسی اپنے رشتہ داروں سے پوچھا کوئی ایسا شخص ہے جو قضائی روزہ رکھے کسی کے لیے. تو ایک دن کوئی شخص آیا میرے پاس تو وہ روزہ جو قضائی روزے کے لینے کے لیے, تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے, تو اس نے فلانا شخص کا نام لیا, وہ میرے رشتہ داروں میں سے ایک تھا. پھر میں نے کہا میں نے اپنے والدہ کے لیے چاہتا ہوں کہ تم کوئی ایک روزہ رکھے, 2 سال کے لیے روزہ رکھنا ہے ان کے لیے جو شاید اس نے نہ رکھی ہو. پھر اس شخص نے کہا میں رکھ لوں گا روزہ 2 سال کے لیے. میں نے کہا کتنے لوگ ہیں تم, تو اس نے کہا 1 سال کے لیے میں 20,000 روپے لوں گا. پھر میں نے کہا اچھا تم ایسا کرو کہ میں ابھی 1 سال کا روزہ رکھو, میں تمہیں 20,000 روپے دوں گا, پہلے 1 سال کا روزہ رکھو, جب 1 سال کا روزہ کر لو کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد پھر آ جانا, پھر میں تمہیں دوسرے 1 سال کے لیے دے دوں گا. پھر اس نے کہا نہیں مجھے 2 سال کا دے دو بھی, میں اگلے ہفتے جو ہے وہ شروع کر دوں گا روزہ رکھنا. تو بجائے اس کے تم کسی اور کو دے دو مجھے دے دو, میں یقیناً میں اگلے ہفتے شروع کر دوں گا. پھر میں نے اس کو 2 سال کے لیے 40,000 روپے اس کو دے دیے. پھر وہ شخص گئے. اس کے بعد 6 سال گزر گئے. 6 سال کے بعد میرے بھائی کا ٹیلی فون آیا پاکستان سے. اس نے کہا ایک لڑکا یہاں آیا تھا, تو اس نے کہا کہ اس کا والد جسے تم نے 40,000 روپے روزے کے لیے دیا تھا وہ فوت ہو گیا ہوا ہے. پھر میرے بھائی نے پوچھا کہ اس نے روزہ رکھ لیا, اس نے کہا نہیں اس نے روزہ نہیں رکھا ہے, جو اس نے پیسے لیا تھا اس نے روزہ نہیں رکھا. تو ابھی کیا ہوگا اس کا؟ اس نے کہا اس نے روزہ نہیں رکھا. تو ابھی اس نے کہا کم از کم کتنے روزہ رکھا ہے اس نے کہا بالکل روزہ نہیں رکھا ہے. تو اس نے کہا میں غریب آدمی میں تو بھی میں کیا کروں. پھر میرے بھائی نے کہا تو ابھی تو تم ہو تم اس کے لیے روزہ رکھو. اس نے کہا میں نہیں رکھ سکتا ہوں, میں خود غریب ہوں. تو بھی مطلب وہ گیا. ابھی جو ہے وہ ابھی اس کا جو ہے وہ ضائع ہو گیا. ابھی میں اس کے لیے دوسرا کسی اور کو لے لوں یا کہ وہ اس کے گلے میں اسی کے گردن پہ. ٹھیک. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں ائمہ معصومین علیہم السلام بھی اسی طرح کیا کرتے تھے. ایک جو ہے خود امیر المومنین سب کو نہیں بتایا کرتے تھے وہ علم. میں نے آپ کو مثال دی ہے کمیل ابن زیاد کی. اگر تیری شان اہل بیت کے نزدیک اجل نہ ہوتی تو آئے کمیل کبھی نہیں تمہیں سکھاتا. دوسرا جو فرمان ہے خود بہار میں ہے, فرمایا انا ہا ہونا الا علما لو وجدت لہو حمالت. اگر میں دیکھتا کہ کسی میں یہ صلاحیت ہے اس علوم کو جو میرے سینے میں ہے محفوظ, تو میں اس سے عطا کرتا. کیوں جاتے تھے بعض کو کنویں کہ جو ہے نا وہ اس کی طرف اپنے چہرے مقدس کو کرنے کے بعد کہتے ہیں کوئی نہیں ہے اس علم کو حاصل کرنے والا, صلاحیت نہیں تھی یعنی بعض میں. اور خود یہ جابر ابن یزید جعفی, ایک روایت بڑی اہم ہے. ٹائم میرے پاس چونکہ بہت کم رہ گیا ہے, یہ بڑی روایت امپورٹنٹ ہے اور میں انشاءاللہ اگلے اس پروگرام میں چاہتا یہ تھا کہ جو اگلا حقوق ہے ایک بیوی کا شوہر کے اوپر کیا حق ہوتا ہے اور شوہر کا بیوی کے اوپر کیا حق ہوتا ہے, یہ باہر کا بڑا ضروری حق ہے. میں لیکن یہ حدیث میں آپ کو سناؤں گا. ایک یہ حدیث اور دوسری جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی, سبحان اللہ, وہ میرے لیے اور آپ سب کے لیے ہے. یہ بہت بڑا تحفہ ہے اور میں اس کو چونکہ ٹائم کے اختتام کی وجہ سے میں آپ کی خدمت میں عرض نہیں, لیکن میں یہاں نشانی ضرور لگا لیتا ہوں اور میں یہیں سے آپ کو یہ 2 جو روایتیں ہیں اور دیٹ از سو امپورٹنٹ وہ میں انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا اگلے اس سیشن میں.
تو انشاءاللہ بات رہ گئی ہے ہمارے علی بھائی کی کہ وہ مکتب اہل بیت علیہم السلام میں تشریف لائے ہیں، اور میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہدایت ٹی وی کی پوری ٹیم کی طرف سے ہم انہیں مبارکباد دیتے ہیں۔ آپ آئے ہیں، آپ نے اپنی آخرت کو آباد کیا ہے، مولا امیر المومنین کا سایہ اور جناب سیدہ کا سایہ آپ کے سروں پر رہے۔ جہاں تک نماز کی آپ نے بات کی ہے، تیسری چوتھی رکعت میں آپ تھوڑے کنفیوز تھے کہ سورہ فاتحہ ہی پڑھ لیں تو وہ بس وہ کافی ہے آپ کے لیے، چونکہ ویسے تسبیحات اربع بھی پڑھ سکتے ہیں، آپشنل ہے تیسری اور چوتھی رکعت میں، لیکن اگر آپ فقط سورہ فاتحہ افضل ہے پڑھنا تیسری اور چوتھی رکعت میں، تو آپ فقط سورہ فاتحہ پڑھیں، دوسری سورت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تیسری اور چوتھی میں۔ مزید اگر آپ کو کچھ چیزیں چاہیے ہوں گی تو یہاں کنٹرول روم میں آپ یا جو ہے نا وہ ایڈمن میں فون کر کے آپ بتائیں، تاکہ آپ کو کچھ کتابیں بھی ہم بھیج سکیں نماز کی دعاؤں کی، تاکہ آپ آرام کے ساتھ ان کی طرف جو ہے نا وہ بھی رہیں، اور یہ ہدیتاً جو ہے نا وہ انشاءاللہ ہدایت ٹی وی آپ کی خدمت پیش کرے گا۔ ہمارے علی جان شاہ صاحب نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ بیماریاں جو ہے نا یہ وہیں سے آئی ہیں جہاں پہ لا شروع ہوتا رہا، اور کہا کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب ہر کام میں انسان جو ہے ٹانگ اڑائے گا تو یہی کہے گا اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو، اگر یہ نہ ہوتے تو نہیں، اگر یہ 2 سال نہ، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہیں سے ہیں کہ انسان اگر ان چیزوں کو فقط اگر اپنی توجہ ٹوٹل توجہ یہ کر لے کہ میں معصومین علیہ السلام کے جو علم ہے، اور میں آپ کو ایک حدیث سناؤں یہاں پہ، میرے مولا اور آقا فرماتے ہیں نحن العلماء وشیعتنا متعلمون۔ اصل میں اگر حقیقت علم کو آپ نے دیکھنا ہے تو حقیقت علم ہم اہل بیت کے پاس ہے، وشیعتنا متعلمون، اور ہمارے سارے شیعہ جتنے ہیں یہ سارے کے سارے اسٹوڈنٹ ہیں۔ اسٹوڈنٹ ہر دم سیکھتا رہتا ہے اپنے استاد سے۔ ہم بھی اگر صحیح معنوں میں شیعہ ہیں تو کیا ہم ہر روز سیکھتے ہیں اپنے مولا اور آقا معصومین علیہ السلام سے؟ اور دوسرا جو ہے نا وہ آخری جو بات جو بڑی ہے وہ ہمارے غلام رضا اصل میں جنہوں نے آپ سے پیسے لیے ہیں وہ اس کے ضامن ہیں کہ وہ آپ کی والدہ کی نماز جو روزہ ہے قضا اس کو کریں، لیکن اگر انہوں نے وہ پیسے لیے اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور وہ پیچھے وصیت بھی نہیں کسی کو کر کے گئے، تو بہر کیف ابھی وہ روزے تو اپنی جگہ پہ باقی ہیں، چونکہ ان کا حادثہ ہو گیا ہے۔ لہٰذا اگر یہ ہے کہ وہ 40,000 انہیں معاف کر دیں تاکہ ان کی وہاں پہ عالم برزخ میں جان خلاصی ہو، ورنہ وہ ضامن ہیں اس چیز کے۔ تو اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ مزید جو ہے نا کسی کو اجارے پہ لے کر اپنی والدہ کی جو 2 سال کی وہ روزے ہیں ان کو آپ رکھوا لیں کسی سے۔ ممکن ہے وہ تھوڑا سا، اب چونکہ ساری صورتحال مجھے نہیں پتہ ہے لہٰذا میں اس بارے میں ٹوٹل جو فیصلہ ہے وہ نہیں کر پاؤں گا۔ تو یہی ہے کہ اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، یہاں پہ مال دیا ہے، تو آپ کسی ایسے فرد کو کہ جو روزہ رکھ سکے اس کو آپ دے دیں، تاکہ آپ کی والدہ باہر کے وہ اس سچویشن میں تو ابھی نہیں ہے، لیکن یہ جو فوت ہو گیا ہے اس کا تو باہر کیف وہاں پہ یہ ضامن بھی ہے اس چیز کے لیے، اور اس نے پیسے وصول کیے ہیں، اسے چاہیے تھا کہ پیچھے وصیت کر کے جاتا، لیکن اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہے یا ہمارے ہاں چونکہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی جاتی، اگرچہ ہونی چاہیے ساری، ہمارے تو پیغمبر کی وصیت کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کی جاتی ہیں، تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ نے آپ کو آپ ویل آف ہیں اور اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے تو اس بندے خدا کو معاف کر دیں، اور اب پھر والدہ کے لیے انشاءاللہ العزیز کسی اور کو کہ جو اجارے پہ وہ کر سکتا ہے رکھ سکتا ہے، نہیں ہے تو یہاں ہدایت ٹی وی پہ رابطہ کریں، یہاں سے ہم جو ہے نا وہ آپ کے لیے ارینج کرا دیں قوم میں، نجف میں یا پاکستان کے ان علماء کی طرف، تاکہ وہ اس کو بہتر انداز کے ساتھ جو ہے نا حل کر سکیں اس مسئلے کو۔ اگر مزید آپ کو معلومات چاہیے تو یہاں سے انشاءاللہ، چونکہ ٹائم میرا ختم ہو گیا ہے، بالکل ہی ختم ہو گیا ہے، تو آپ فون کر سکتے ہیں تاکہ ہم دوبارہ مزید آپ کو اس سلسلے میں رہنمائی کریں، چونکہ یہ بہت بڑا واجب ہے، اور آپ کی والدہ کے اللہ پاک انشاءاللہ آپ کی والدہ کے درجات کو بلند فرمائے، جوار معصومہ سلام اللہ علیہ میں جگہ عنایت فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو اپنے نیک مخلصین بندوں میں شمار فرمائے۔ پروردگار ہماری ان ساعت کو، ان گھڑیوں کو، ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما، ہمارے جتنے مومنین و مومنات مریض ہیں انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار یوسف زہرا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔